اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو پی ایم ایس بوائز 3 کی طرف سے کلاس 5 کی اردو آن لائن کلاس میں ویلکم کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی آن لائن کلاس کے لیے ریڈی ہوں گے۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیسن میں اپنا نیکسٹ چیپٹر جو تھا وہ پڑھا تھا، جس کا نام تھا داستان شجاعت، اور ہم نے اس کی ایکسرسائز کو سولو کیا تھا۔ یقیناً آپ نے وہ ایکسرسائز اپنی بکس پر ضرور سولو کر لی ہوگی اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی کام ہے اپنی رف کاپی پر کمپلیٹ کر لیا ہوگا۔ آج ہم نے اپنی اردو کی بک کا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے۔ بک ہے ہماری اردو کی اردو لازمی برائے جماعت پنجم خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور، اور ہمارا چیپٹر جو ہے اس کا نام ہے دور جدید کی ایجادات۔ ٹھیک ہے، دور جدید کی ایجادات۔ سب سے پہلے ہم اس چیپٹر کے نیم کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ دور کہتے ہیں زمانہ، ٹھیک ہے، جدید نیا، ایجادات ایجاد کی جمع ہے جب کوئی نئی چیز بنائی جاتی ہے، دریافت کی جاتی ہے۔ دور جدید کی ایجادات یعنی اس نئے زمانے میں جو چیزیں بنی ہیں، جو چیزیں بنائی گئی ہیں، دریافت کی گئی ہیں، ایجاد کی گئی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ دیکھیں، ہم نے اکثر اپنے بکس میں پڑھا ہے یا ہم نے ویڈیوز کے تھرو یہ دیکھا ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ تھے، پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ غاروں میں رہتے تھے اور وہیں پر وہ اپنی گزر بسر کرتے تھے۔ اسی جگہ سے ان کی ضروریات بھی پوری ہوتی تھیں۔ ان کی ضروریات زندگی جو تھی وہ بہت لیمیٹڈ تھی، لیکن پھر جو وقت گزرتا گیا انہوں نے اپنے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اسی سوچ اور سمجھ کو بروئے کار لا کر ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچا۔ پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ کیسے سفر کرتے تھے؟ پہلے زمانے کے لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی دوسری جگہ پر انہوں نے جانا ہوتا تھا کسی مقصد کے لیے تو وہ گروپس کی صورت میں سفر کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے، گروہ بنا لیتے تھے اور پھر وہ سفر کرتے تھے۔ اور وہ سفر کس پر ہوتا تھا؟ وہ سفر اونٹوں پر اور یا پھر گھوڑوں پر ہوتا تھا یا خچروں پر ہوتا تھا۔ پھر وقت گزرتا گیا، انسان نے اپنے لیے سب سے پہلی ایجاد جو انسان کی تھی وہ پہیہ تھا۔ انسان نے پہیہ ایجاد کیا اور پھر پہیے کو سواری کے طور پر استعمال کیا، یعنی اس کے آگے دیکھیں آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہوگا، اس کے آگے انہوں نے جانور کو باندھ لیا اور اس پر کو سواری بنا کر اس پر سفر کرنا شروع کر دیا۔ یعنی پہلے جانور جو تھے وہی ہماری سفر کا ذریعہ تھے۔ پہلے ہم صرف جانوروں پر سفر کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ جب پہیہ ایجاد کیا تو اسی جانور کو اس پہیے کے ساتھ ایک گاڑی کی طرح بنا کر انہوں نے سفر کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، ہم نے اپنے لیے مزید انوینشنز کرنا شروع کی اور ہم نے ریل گاڑی ایجاد کی، ٹھیک ہے، جو کہ دھوئیں سے، پیٹرول سے، بھاپ کی قوت سے چلتی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور آج کل کے زمانے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے لیے بلٹ ٹرین ایجاد کر لی ہے۔ یہ بلٹ ٹرین جو بجلی کی طاقت سے چلتی ہے۔ اسی طرح پہلے انسان نے آپس میں رابطے کے لیے جو تھا، جو ارد گرد کے باتوں کو جاننے کے لیے جو چیز یوز ہوتی تھی وہ ریڈیو تھا۔ ریڈیو پر صرف اور صرف آواز سنائی دیتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سائنسدانوں نے سوچنا شروع کیا اور انہوں نے اپنے لیے انہوں نے ٹیلی ویژن ایجاد کیا۔ یہ اس کی ٹیلی ویژن کی پرانی شکل ہے جو ہمارے پاس اس صورت میں تھا۔ اور پہلے جو ٹیلی ویژن کی نشریات ہوتی تھیں، جو اس پر ہمیں چیزیں نظر آتی تھیں، وہ صرف 2 کلرز میں، بلیک اور وائٹ رنگ میں نظر آتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، سائنسدانوں نے مزید اس میں دریافتیں کرنا شروع کی اور آج ہمارے پاس اس اسٹائل کی LEDs ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنی دیواروں پر لگا سکتے ہیں، جس میں ہم جو ہے نیٹ کے تھرو بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیبل اور ڈش، ان سب کی چیزوں کے تھرو بھی ہم بہت سی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پرانے زمانے کے لوگ جس طریقے کی زندگی گزارتے تھے اور پھر انہوں نے جس طریقے کی دریافتیں کرنا شروع کیں اور سائنسدانوں نے جو کچھ سوچا اور جو کچھ ہمارے لیے ایجاد کیا، وہ سارا ہم آج کے اپنے اس چیپٹر دور جدید کی ایجادات میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔
سب سے پہلے آپ اپنے پاس بک کا پیج نمبر 109 اوپن کر لیں۔ 109 پر ہمارے پاس خاص الفاظ ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے فرصت، نمبر 2 ہے ہمارے پاس حسین امتزاج، نمبر 3 ہمارے پاس ہے خلل، نمبر 4 ہمارے پاس ہے استفادہ، نمبر 5 ہمارے پاس ہے جسامت، اور نمبر 6 ہمارے پاس ہے آمد و رفت۔ میننگز دیکھتے ہیں ان کے۔ فرصت، فراغت، یعنی جب آپ فارغ ہوتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے حسین امتزاج۔ حسین کہتے ہیں پیارا، خوبصورت، بہترین، اور امتزاج کا مطلب ہے ملاپ۔ حسین امتزاج، بہترین ملاپ۔ نمبر 3 ہے خلل۔ خلل کا مطلب ہے خرابی یا بگاڑ، یعنی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، بے ترتیب ہو جاتی ہے، یا اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے استفادہ۔ استفادہ، فائدہ حاصل کرنا۔ نمبر 5 ہے جسامت۔ جسامت، ظاہری حالت، جس طرح وہ چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے اور آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ نمبر 6 ہمارے پاس آمد و رفت۔ آمد و رفت، آنا جانا۔ یہ آپ کے پاس پیج 109 کے خاص الفاظ تھے۔ اب ہم آتے ہیں ریڈنگ کی طرف، جو کہ ہے چیپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے پیج نمبر 110 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان سوچ سکتا ہے، اپنے مسائل کے حل کے لیے غور و خوض کر سکتا ہے، زندگی کو آسان بنانے کے لیے کئی سہولتیں دریافت کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے ایسی ایجادات کر لی ہیں جس سے زندگی میں انقلاب آ گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب انسان پیدل سفر کرتا تھا، پھر اپنی سواری کے لیے جانور استعمال کرتا تھا۔ آج کا انسان ایسی مشین میں سفر کرتا ہے جو کئی سو افراد کو لے کر اڑ سکتی ہے۔ اسے ہوائی جہاز کہتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ بے شمار کا مطلب ہوتا ہے کئی، اور نعمت کی جمع ہے کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عطا کردہ، دینا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں دی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان سوچ سکتا ہے، یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور وہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے غور و خوض کر سکتا ہے۔ غور و خوض کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، سوچنا۔ زندگی کو آسان بنانے کے لیے کئی سہولتیں دریافت کر سکتا ہے۔ زندگی کو آسان بنانے کے لیے، یعنی پہلے جس طریقے کے لوگ مشکل زندگی گزارتے تھے، جس میں ان کی محنت بہت تھی، ان کا وقت بہت لگتا تھا، آج کل ہم آسان سے آسان کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسے کام کریں جن سے ہمیں سہولت میسر ہو، یعنی اپنے کاموں کو آسان کرنے کے لیے ہم سہولتیں ڈھونڈتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارا وقت بھی کم لگتا ہے اور ہماری محنت بھی کم خرچ ہوتی ہے۔ تو زندگی کو آسان بنانے کے لیے کئی سہولتیں دریافت کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی جو ہے ایزیلی گزر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے ایسی ایجادات کر لی ہیں جس سے زندگی میں انقلاب آ گیا ہے۔ انقلاب کا مطلب ہے تبدیلی، یعنی انسان نے اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ایسی چیزیں دریافت کر لی ہیں، ایسی چیزیں ڈھونڈ لی ہیں، ایسی چیزیں بنا لی ہیں جس سے ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ کیسے آئی ہے؟ ایک زمانہ تھا جب انسان پیدل سفر کرتا تھا، یا پھر اپنی سواری کے لیے جانور استعمال کرتا تھا۔ یعنی پہلے زمانے میں لوگ کیسے سفر کرتے تھے؟ پیدل سفر کرتے تھے، اور یا پھر اپنے سفر کے لیے وہ کیا استعمال کرتے تھے؟ جانور استعمال کرتے تھے۔ آج کا انسان ایسی مشین میں سفر کرتا ہے جو کئی سو افراد کو لے کر اڑ سکتی ہے، اسے ہوائی جہاز کہتے ہیں۔ اور آج کل کے لوگ کیسے سفر کرتے ہیں؟ آج کل کے لوگ ایسے چیز میں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں جو کہ ایک مشین سی ہے، جس میں کئی سو لوگ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہوائی جہاز کہتے ہیں۔ اب یہ ہوائی جہاز جو ہے، یہ امریکہ میں رہنے والے جو تھے دو بھائی، آرویل رائٹ اور ویلبر رائٹ، انہوں نے 1903 میں ایجاد کیا تھا، لیکن اس وقت اس کی شکل اور تھی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج ہمیں یہ اس اسٹائل کا ہوائی جہاز
نظر آتا ہے، جس میں لوگ آسانی سے بیٹھ جاتے ہیں اور سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں۔ کمپیوٹر کی ایجاد بھی ایک ایسی ہی ایجاد ہے جس نے آج کی انسانی دنیا میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ کمپیوٹر انسانی دماغ کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کی ایجاد سے سائنسی ترقی کی مزید راہیں کھل رہی ہیں۔ پھر کہ دوسری جس ایجاد کا ذکر کریں وہ کون سی ہے؟ کمپیوٹر کی ایجاد۔ کمپیوٹر کی ایجاد بھی ایک ایسی ہی ایجاد ہے، جس طرح انہوں نے ہمیں ہوائی جہاز کا ذکر کیا ہے کہ ہوائی جہاز ایک ایسی مشین ہے جس میں بہت سے لوگ اکٹھے سفر کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح ایک دوسری ایجاد ہے کمپیوٹر، جس نے آج کی انسانی دنیا میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کر دی، یعنی جس سے انسان کی زندگی میں یا اس دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے۔ کمپیوٹر انسانی دماغ کی طرح کام کرتا ہے، یعنی جس طرح انسان ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، انسان اپنے دماغ کو استعمال کر کے کرتا ہے، وہ کام کمپیوٹر چند سیکنڈ میں ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایجاد سے سائنسی ترقی کی مزید راہیں کھل رہی ہیں، اور یہ ایجاد ایسی ایجاد ہے کہ جس سے سائنسدان جو ہیں اس کو استعمال کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مزید راستے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، راہیں کا مطلب ہے راستے۔ تو اسی چیز کو استعمال کر کے جو سائنسدان ہیں وہ مزید ترقی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہوائی جہاز کی پکچر۔ اب ہم آتے ہیں پیج 111 پر۔ کمپیوٹر کا استعمال جدید دنیا کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمپیوٹر کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ اب یہ جو ہے کمپیوٹر کا استعمال جدید دنیا کا لازمی حصہ بن چکا ہے، یعنی اب آج کل کی دنیا میں، آج کل کے ماحول میں کمپیوٹر کے بغیر کسی جگہ پر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کسی آفس میں جائیں، آپ کسی دکان پر جائیں، آپ کسی اسکول میں جائیں، آپ کو وہاں پر کمپیوٹر ضرور نظر آئے گا، یعنی یہ جدید دنیا کا ایک لازمی حصہ کمپیوٹر جو ہے وہ بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمپیوٹر کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی، اور یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے، کیونکہ اس کے بغیر تو زندگی میں کوئی کام ہم نہیں کر سکتے آج کل کے دور کے مطابق، تو اسی کمپیوٹر کو جو ہے کورس میں بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ کمپیوٹر کی ایجاد 1940 کی دہائی میں ہوئی۔ اس وقت اس کی جسامت بہت بڑی ہوتی تھی اور کام کرنے کی صلاحیت بھی محدود ہوتی تھی۔ آج کا کمپیوٹر جسامت میں بہت چھوٹا ہو چکا ہے اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں کئی ہزار گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب کمپیوٹر کب ایجاد ہوا تھا؟ کمپیوٹر 1940 میں ایجاد ہوا تھا، 1940 کی دہائی میں، یعنی یہ جو 30 سے 40 تک کا ٹائم ہے، جو 10 سال ہیں، یہ ان 10 سالوں میں کمپیوٹر ایجاد ہوا تھا۔ اس وقت اس کی جسامت بہت بڑی ہوتی تھی۔ جسامت ہم نے میننگ لکھا ظاہری حالت، یعنی اس وقت ہمیں کمپیوٹر جو ہے وہ بہت بڑی حالت میں نظر آتا تھا۔ ایک بڑا سا ٹی وی ہوتا تھا، ساتھ اس کا اتنا بڑا ڈبہ پڑا ہوتا تھا جس کے تھرو اس کی تاریں کنیکٹ ہوتی تھیں، پھر آگے اس کا کی بورڈ ہوتا تھا، ماؤس ہوتا تھا، تو اس کی ظاہری حالت جو تھی وہ بہت بڑی تھی، اور کام کرنے کی صلاحیت بھی بہت محدود ہوتی تھی، اور کام کرنے کی پاور جو تھی اس کی وہ بھی کم تھی۔ آج کا کمپیوٹر جسامت میں بہت چھوٹا ہو چکا ہے اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں کئی ہزار گنا اضافہ ہو چکا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ایک دفعہ کمپیوٹر ایجاد ہو چکا تو پھر اس میں مزید بہتری کرنے کے لیے، مزید اس کو لیٹسٹ کرنے کے لیے اس میں مزید کام ہونے لگا، اور اب کیا ہو گیا؟ اب اس کی جسامت بہت چھوٹی ہو چکی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا لیپ ٹاپ آپ اپنے ساتھ لے کر کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرانے زمانے کا کمپیوٹر جو جسامت میں بہت بڑا تھا، اس کو تو رکھنے کے لیے بھی جگہ چاہیے ہوتی تھی، اور وہ کسی ٹیبل پر، کسی جگہ پر پڑا رہتا تھا۔ اور آج کل کا کمپیوٹر کیا ہے کہ جسامت میں بہت چھوٹا ہے، اور اس کو جو ہے، اور اس کی کام کرنے کی پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ سائنسدان، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہمارے پاس پرانے زمانے کا کمپیوٹر جس کا مانیٹر، سی پی یو، کی بورڈ، ماؤس آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ ہمارے پاس آج کل کا کمپیوٹر ہے جس کو آپ ایزیلی ہاتھ میں پکڑ کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔
اچھا جی، سائنسدان کمپیوٹر کی مدد سے ہی خلا میں بھیجے گئے سیاروں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہوائی جہازوں کی آمد و رفت کمپیوٹر کی مدد سے ہی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ انجینئر اسی کی مدد سے بڑی بڑی عمارتوں کے نقشے بناتے ہیں۔ فلم اور ٹیلی ویژن کی ریکارڈنگ اور نشریات میں بھی کمپیوٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ زراعت اور صنعت میں تحقیق اور ترقی کمپیوٹر کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے۔ اساتذہ اس کے استعمال سے اپنی تدریس مؤثر بنا رہے ہیں۔ طلباء اس کے استعمال سے اپنے علم میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اب ہمیں بتا رہی ہیں کہ کمپیوٹر کے کیا کیا فائدے ہیں۔ کیا انہوں نے ہمیں بتایا کہ سائنسدان کمپیوٹر کی مدد سے خلا میں بھیجے گئے سیاروں کو کنٹرول کریں، یعنی جو مصنوعی سیارے سائنسدانوں نے خلا میں بھیجے ہیں وہ اسی کمپیوٹر کی مدد سے ان کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ ہوائی جہازوں کی آمد و رفت کمپیوٹر کی مدد سے ہی ممکن بنائی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہوائی جہاز جو فضا میں اڑتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ بھی ان کا رابطہ ہوتا ہے کنٹرول ٹاور سے، تو وہ بھی کمپیوٹر کے تھرو ان کو میسیجز دیے جاتے ہیں، وہاں پر ان کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، ان کے چلنے کی سمت اور وہ سب کچھ کا اس سب چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ انجینئر اسی کی مدد سے بڑی بڑی عمارتوں کے نقشے بناتے ہیں۔ فلم اور ٹیلی ویژن کی ریکارڈنگ اور نشریات میں بھی کمپیوٹر استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی یہ جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں اور ان کو سیو کیا جاتا ہے اور ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کو پھر جو ہے نشریات کو شائع کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں، سارا ریکارڈ کہاں پر ہوتا ہے؟ کمپیوٹر میں ہوتا ہے۔ زراعت اور صنعت میں تحقیق اور ترقی کمپیوٹر کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح زراعت کہتے ہیں کھیتی باڑی کو، صنعتیں جو مختلف کارخانے ہوتے ہیں ان میں بھی جو مزید تحقیقات کی جاتی ہیں، جو کھوج لگایا جاتا ہے، جو ڈھونڈی جاتی ہیں، بہتری لانے کے لیے ترکیبیں سوچی جاتی ہیں، وہ ساری کس کی وجہ سے ہو رہی ہیں؟ کمپیوٹر کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اساتذہ اس کے استعمال سے اپنی تدریس مؤثر بنا رہے ہیں۔ تدریس کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا۔ اب ٹیچرز کیا کرتی ہیں؟ اسی کمپیوٹر کے تھرو مزید اپنی جو پڑھانے کا طریقہ اس کو بہتر بنانے کے لیے، مؤثر کا مطلب ہوتا ہے اثر کرنے والا، یعنی اپنی اس کو ٹیچنگ میتھڈ کو بہتر بنانے کے لیے بھی اس سے مدد لیتے ہیں۔ طلباء اس کے علم سے اس کے استعمال سے اپنے علم میں اضافہ کریں، اور آپ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں؟ آپ اسی سے اپنے علم میں اضافہ کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی چیز سرچ کرنی ہوتی ہے تو آپ اسی کے تھرو وہ چیزیں سرچ کر لیتے ہیں اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں پیج نمبر 112 پر۔ انٹرنیٹ کی ایجاد نے کمپیوٹر کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ دراصل ایسا رابطہ ہے جس نے دنیا کے تمام کمپیوٹروں کو آپس میں منسلک کر رکھا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا شخص ساری دنیا سے رابطہ رکھ سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے جذبات اور احساسات اور معلومات دوسروں تک پہنچانے کے لیے خط لکھا کرتے تھے۔ خط پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے، لیکن آج انٹرنیٹ کے ذریعے خط لکھ کر لمحہ بھر میں بیک وقت کئی لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ اسے ای میل کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو فوراً ساری دنیا کو خبر ہو جاتی ہے۔ اس کی بدولت ہم گھر بیٹھے دنیا کی کسی بھی بڑی لائبریری سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک عالمی گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اب یہ اس پیراگراف میں وہ ہمیں انٹرنیٹ کے فائدے بتا رہے ہیں۔ کیا فائدہ بتا رہے ہیں؟ کہ انٹرنیٹ کی ایجاد نے کمپیوٹر کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ انقلاب کہتے ہیں تبدیلی کو۔ اب انٹرنیٹ جب ایجاد ہوا تو اس سے مزید دنیا میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ انٹرنیٹ دراصل ایک رابطہ ہے، ایک کنیکشن ہے جس نے دنیا کے تمام کمپیوٹروں کو آپس میں منسلک کر رکھا ہے۔ یہ ایک ایسا کنیکشن ہے جس سے تمام کمپیوٹر بھی آپس میں منسلک ہو چکے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا شخص ساری دنیا سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسی نیٹ کے تھرو جو ہے اگر کوئی شخص کسی بھی جگہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے دور بیٹھے ہوئے ساتھی سے، دوست سے، ریلیٹیو سے آسانی سے رابطہ کر سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے جذبات اور احساسات اور معلومات دوسروں تک پہنچانے کے لیے خط لکھا کرتے تھے۔ پہلے جب مختلف ممالک میں لوگ رہتے تھے تو ایک دوسرے تک اپنی خبر پہنچانے کے لیے، بات پہنچانے کے لیے وہ خط کا استعمال کرتے تھے۔ لیکن اب آج کیا ہوتا ہے؟ آج اور خط پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے تھے۔
آج انٹرنیٹ کے ذریعے خط لکھ کر لمحہ بھر میں بیک وقت کئی لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے، بیک وقت ایک ہی وقت میں۔ اب آج کیا ہوتا ہے، دیکھیں جس طرح آپ کا کلاس کا گروپ بنا ہوا ہے، ہم کلاس ٹیچر ایک میسج کرتی ہے جو کہ ہمارے 45 to 40 لوگوں تک ایک ہی وقت میں پہنچ جاتا ہے، تو یہ کس کے تھرو ہوتا ہے؟ یہ انٹرنیٹ کے تھرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج انٹرنیٹ کے ذریعے خط لکھ کر لمحہ بھر میں بیک وقت کئی لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے، اسے ای میل بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی حصے میں کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو فوراً ساری دنیا کو خبر ہو جاتی ہے۔ واقعہ رونما ہو جائے یعنی اگر دنیا کے کسی حصے میں کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کی خبر ساری دنیا کو ہو جاتی ہے۔ اس کی بدولت ہم گھر بیٹھے دنیا کی کسی بھی لائبریری سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ استفادہ کا مطلب ہوتا ہے فائدہ، اور اسی نیٹ کے تھرو ہم گھر بیٹھ کر دنیا کی کسی بھی لائبریری کی ویب سائٹ کے تھرو ہم اپنے لیے جو بھی چیز سرچ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک عالمی گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ موبائل فون بھی کمپیوٹر کی طرز پر ایجاد کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی سائنسی ترقی ہے جس نے انسانی رابطوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اب ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام بھیج سکتے ہیں، معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ تصاویر بھی بھیج سکتے ہیں۔ موبائل فون دراصل ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون کا حسین ترین امتزاج ہے۔ اسے منی کمپیوٹر کہا جانے لگا ہے۔ اگلا پیراگراف میں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ موبائل فون کہتے ہیں یہ بھی کمپیوٹر ہی کے طریقے پر بنایا گیا ہے۔ طرز کہتے ہیں طریقہ، یعنی یہ جو ہے یہ کمپیوٹر ہی کے طریقے پر ایجاد کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی سائنسی ترقی ہے جس نے انسانی رابطوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ انسانی رابطوں میں یعنی انسانوں کے درمیان جو رابطے ہوتے ہیں، جو کنیکشن ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ پہلے جو ہم نے دیکھا تھا ای میل والا، وہ آفیسز ورک جو بڑے بڑے کاموں کے لیے دفتروں میں استعمال ہوتا تھا۔ اب یہ جو موبائل فون ہے یہ کس کی لوگوں کے درمیان رابطہ پیدا کرتا ہے۔ اب ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی شخص سے رابطہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام بھیج سکتے ہیں میسیجز کے تھرو، موبائل کا معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں، یعنی آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں، کوئی انفارمیشن ہو وہ بتا سکتے ہیں، حتیٰ کہ تصاویر بھی بھیج سکتے ہیں، یعنی جو آپ پکچرز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ بھی ہو گیا۔ موبائل فون دراصل ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون کا حسین ترین امتزاج ہے۔ حسین ترین امتزاج ہے یعنی ان کا آپس کی، جس طرح ریڈیو میں ہم آواز سنتے ہیں، ٹیلی فون میں بھی ہم آواز سنتے ہیں، اور ٹیلی ویژن میں ہم تصویر دیکھتے ہیں، تو موبائل جو ہے ان تینوں سے مل کر بنا ہے کہ جس طرح ان تینوں میں ہم تین مختلف چیزوں میں تین مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم جو ہے موبائل میں آواز بھی سن لیتے ہیں، پکچرز بھی شیئر کر لیتے ہیں اور تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسے منی کمپیوٹر کہا جانے لگا ہے۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو انٹرنیٹ سے منسلک کر کے کمپیوٹر بھی بنا سکتے ہیں۔ منسلک کر کے یعنی جوڑ کر۔ بطور ریڈیو ہر طرح کے پروگرام سن سکتے ہیں، فرصت کے لمحات میں گیم کھیل سکتے ہیں، اندھیرے میں بطور ٹارچ یعنی بیٹری بھی اس کی استعمال کر سکتے ہیں۔ الغرض اس کے کئی استعمال ہیں۔ اب تو اس کی غیر موجودگی سے زندگی کا رنگ ہی پھیکا ہو جاتا ہے۔ یعنی آج کل موبائل ہماری زندگی کی ایک ایسی ضرورت بن چکی ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں موبائل نہ ہو تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے بالکل بے رنگ ہو گئی ہے، ہم اس موبائل کے اتنے عادی ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے یہ سب سے پہلا فون تھا جو ایجاد کیا گیا تھا، اور پہلا ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا تھا؟ گراہم بیل نے، ٹھیک ہے، اور 1876 میں یہ فون جو ہے یہ ایجاد کیا گیا تھا۔ سب سے پہلا فون یہ تھا۔ پھر اس کی شکل ہمارے پاس اس اسٹائل کی آئی جس کا ہم رنگ کو ڈائل کرتے تھے تو ہم نمبر بلاتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ڈیجٹس والا آیا، پھر ہمارے پاس یہ موبائل فون آئے، ٹھیک، جس میں صرف ہم بات سن سکتے تھے اور بات کر سکتے تھے۔ اور آج کل ہمارے ہاتھوں میں ہر بچے کے پاس ایک ایسا موبائل ہے کہ جس میں وہ مختلف ایپس ہیں، وہ گیمز بھی کھیل سکتا ہے، وہ ٹارچ کی طرح اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے، وہ خبریں بھی سن سکتا ہے، وہ گانے بھی سن سکتا ہے، وہ دوسرے لوگوں سے کو تصویریں بھیج بھی سکتا ہے، ان کی تصویریں دیکھ بھی سکتا ہے۔ پیج نمبر 113 پر آتے ہیں۔ پہلے لوگ پالتو جانور اور پرندوں سے دل بہلاتے تھے، اب موبائل فون نے اس کی جگہ لے لی ہے۔
جسے دیکھو وہ یا تو دوستوں اور رشتہ داروں سے باتیں کرنے میں مصروف ہے، یا SMS بھیج اور وصول کر رہا ہے، یا کوئی گیم کھیل رہا ہے۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ سب سے بڑی چیز بکس پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ جو تھے جانوروں کو پالتے تھے یا پرندوں سے اپنا دل بہلاتے تھے، اپنے ارد گرد کے مناظر کے بارے میں سوچتے تھے اور ان سے انسپائر ہوتے تھے۔ اب کیا ہے؟ اب موبائل فون نے اس کی جگہ لے لی ہے، جسے دیکھو وہ یا تو دوستوں اور رشتہ داروں سے باتیں کر رہا ہے، یا میسیجز ہو رہی ہیں، اور یا پھر کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ ہمیں کمپیوٹر اور موبائل استعمال کرنے کا طریقہ ضرور آنا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ان کا غیر ضروری استعمال وقت کا ضیاع ہے۔ ہمیں دوسروں کو غیر ضروری پیغامات بھی نہیں بھیجنے چاہیے جس سے ان کے آرام میں خلل آئے۔ ان جدید ایجادات نے ہماری زندگی میں سہولتیں پیدا کر دی ہیں۔ ان کا غلط اور غیر ضروری استعمال زندگی میں خرابیاں اور ناخوشگواریاں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے استعمال میں والدین اور اساتذہ کی نصیحتوں پر سچے دل سے عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں کمپیوٹر اور موبائل استعمال کرنے کا طریقہ ضرور آنا چاہیے۔ اب ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بے شک کمپیوٹر اور موبائل یوز کرنا آنا چاہیے، لیکن کیا بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کا غیر ضروری استعمال وقت کا ضیاع ہے۔ ضیاع ہے یعنی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کمپیوٹر یوز کرتے رہیں گے اور جب آپ موبائل پر میسیجز ہوں گے یا موبائل یوز کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا وقت ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں دوسروں کو غیر ضروری پیغامات بھی نہیں بھیجنے چاہیے۔ غیر ضروری پیغامات یعنی اگر کسی چیز سے آپ کا کوئی کنسرن نہیں ہے تو آپ کو ایک دوسرے کو میسیجز بھی نہیں کرنے چاہیے جن سے ان کے آرام میں خلل آئے۔ خلل آئے یعنی ان کا آرام جو ہے وہ خراب ہو، اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے۔ ظاہری بات ہے آپ میسیج کریں گے، دوسرا بندہ اس وقت سویا ہوا ہوگا یا کوئی ضروری کام کر رہا ہوگا تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گا نا۔ ان جدید ایجادات نے ہماری زندگی میں سہولتیں پیدا کی ہیں۔ ان کا غیر ضروری استعمال زندگی میں خرابیاں اور ناخوشگواریاں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اب یہ جو جدید ایجادات ہیں جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے، یہ بے شک ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن ان کا غلط استعمال کیا ہے؟ ہماری زندگی کو خراب کر سکتا ہے اور ہماری زندگی میں ناخوشگواریاں، خوشگوار کہتے ہیں اچھا بہتر، ناخوشگوار جب آپ کسی کو فالتو میں تنگ کریں گے، اس کا آرام ڈسٹرب ہوگا، اس کا ضروری کام جو وہ کر رہا ہوگا اس میں اس کے مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے گا، تو ظاہری بات ہے وہ اچھا فیل نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ ان کے استعمال میں والدین اور اساتذہ کی نصیحتوں پر سچے دل سے عمل کرنا چاہیے۔ اور کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے ٹیچرز آپ کو جس چیز کی نصیحت کریں تو وہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ اب آپ کے ہاتھ میں اگر موبائل ہے، آپ کو بے شک اس دور میں ہمارے حالات کی وجہ سے ہم نے موبائلز پرووائڈ کی ہوئی ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کام کے وقت کام کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے موبائلز کو یوز کرتے جائیں۔ اس کے استعمال میں جو آپ کو پیرنٹس اور ٹیچرز کہیں اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیسن کلیئر ہو چکا ہوگا اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کون سی جدید ایجادات ہیں جو ہمارے اس دور میں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ہیں، جیسے ہمارے گھروں میں یوز ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں، جس میں ہمارے گھر میں ہم ایک بٹن پریس کرتے ہیں اور ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک بٹن پریس کرتے ہیں، ہمیں گرمی فیل ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہمیں سردی لگ رہی ہوتی ہے، ہمارا کمرہ گرم ہو جاتا ہے۔ ہمارے کچن میں ایسی بہت سی مشینیں ہیں جو ہمارے کاموں کو بہت ایزیلی، بہت آسانی سے، بہت کم وقت میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ساری ہماری جدید دور میں بنائی گئی چیزیں ہیں۔ پہلے زمانے کے لوگوں کو یہ فیسلٹیز مہیا نہیں تھیں۔ آج ان سہولیات نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے ورڈز میننگ کی طرف۔ فرصت، فراغت، حسین امتزاج، بہترین ملاپ، خلل، خرابی یا بگاڑ، استفادہ، فائدہ حاصل کرنا، جسامت، ظاہری حالت، آمد و رفت، آنا جانا، غور و خوض، غور و فکر، انقلاب، تغیر و تبدل، محدود، حد کیا گیا، لازمی، اہم یا ضروری، صلاحیت، بہتری، خلا، خالی جگہ، زراعت، کھیتی باڑی، منسلک، شامل، سہولتیں، آسانی۔ ہمارا آج کا ہوم ورک ہے سبق داستان شجاعت کا مشقی خاکہ اور الفاظ معنی کلاس ورک کاپی میں لکھیں۔ اب جن بچوں کی نوٹ بکس اسکول آئی تھیں ان بچوں کی نوٹ بکس چیک ہو گئی ہیں۔
اب آپ نے اسکول آ کر اپنی نوٹ بکس کلیکٹ کرنی ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا کون سا پریویس کام کمپلیٹ نہیں ہوا. آپ وہ کام اپنے جو آپ کو ٹیچرز لنک شیئر کرتی ہیں سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، آپ اس لنک کو کلک کر کے اپنا وہ کام پہلے کمپلیٹ کریں جو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد اپنا نیا کام جو داستان شجاعت کا ہے وہ ٹائٹل پیج اور الفاظ معنی ریڈی کریں. ٹائٹل پیج ہمارے پاس الفاظ معنی، سوالات جوابات، خالی جگہ پر، درست جواب پر ٹک کا نشان اور تفہیم ہے. ٹھیک ہے. اور الفاظ معنی ہمارے پاس کیا ہے؟ قابل تقلید جس کی پیروی کی جا سکے، جوان مردی، بہادری، داستان شجاعت، بہادری کی کہانی، نقش قدم، قدموں کے نشان یا پیروی کرنا، ہر دل عزیز، پسندیدہ، بے تیغ، بغیر تلوار کے، دم توڑنا، مر جانا، فائز ہونا، کسی رتبے پر پہنچنا، لازوال جسے زوال نہ ہو، اور امر نہ مرنے والا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر کلیئر ہو چکا ہوگا اور آپ اس سے ریلیٹڈ دیکھیں کہ آپ اور کون سی، ذرا غور کریں کہ آپ کے گھروں میں ایسی کون سی ایجادات ہیں جو جدید دور کی ہو چکی ہیں. تھینک یو سو مچ.